علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین اور سامعین حضرات، السلام علیکم۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے ایک پریس کانفرنس کی نسبت سے حاضر خدمت ہیں۔ تو آج جو ہماری پریس کانفرنس کی وجہ بنی ہے، ہم بذات خود ایک ٹیچر ہیں، ہم بذات خود ایک ٹیچر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج یہ نوبت کیوں پیش آئی ہے تو اس کی وجہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ تو آج ہم ڈی سی صاحب کے پاس گئے تھے، ریٹن اپلیکیشن بھی ہمارے پاس تھی اور اورلی بھی ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی۔ تو سر نے جب موقع دیا تو ان کے سامنے میں نے اپلیکیشن جا کر رکھ دی اور اپنی وجہ بیان کرنا چاہی۔ انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے، کس چیز کے متعلق اپلیکیشن ہے؟ میں نے کہا سر جو آپ نے ابھی ڈومیسائل سرٹیفکیٹ جو آپ نے کینسل کیے ہیں اس میں کافی سارے ایسے جینوئن کیسز ہیں، ایسے جینوئن بندے ہیں جو وکٹمائز ہوئے ہیں، تو برائے کرم اس کے متعلق اگر آپ ریویو کر لیں۔ تو اس نے بات پوری سننے سے پہلے ہی کوشچن جا کر ریز کر دیا کہ تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والے، تمہیں کیا رائٹس ہے دوسروں کے ساتھ؟ میں نے کہا سر میں پاکستانی ہوں، وہ بھی پاکستانی، وہ میرا پاکستانی بھائی ہے، یہ آپ کس طرح کی بات پوچھ سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے ڈی سی کا سٹینڈرڈ ہے، یہ چھوٹا بچہ نہیں ہے۔ کیا ایک چھوٹا بچہ ایک عام پولیس والا، ان پڑھ پولیس والا یہ بات پوچھ سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کو اس طرح سے ٹھوکے کہ آپ کون ہے پوچھنے والے؟ سر میں ہر کسی کی رائٹ کے لیے آواز اٹھا سکتا ہوں۔ کون سے میں نے اگر غلط لہجہ استعمال کیا ہے، میں ٹیچر کے روپ میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر میں نے غلط لہجہ استعمال کیا، غلط الفاظ استعمال کیے تو آپ بے شک مجھے بتلا دیں۔ جب میرا لہجہ بھی ٹھیک ہے، میرا طریقہ کار بھی ٹھیک ہے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے ریویو کروا رہا ہوں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ اس نے میری بات سننے بغیر جا کر سب سے پہلے کراس کر دیا، ہماری لکھی ہوئی اپلیکیشن کو سب سے پہلے کراس کر دیا۔ اچھا اس کے بعد پھر مزید آگے بات ہوتی رہی۔ میں نے کہا سر آپ نے ٹیچر کی یہ عزت رکھی ہے کہ آپ نے میرے اپلیکیشن کو پڑھا تک نہیں، آپ نے جا کر کراس کر دیا، کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا آپ اس کا حشر دیکھ لے، اس نے جا کر پھاڑ بھی دیا۔ تو یہ ہمارے ڈی سی صاحب کا رویہ ہے۔ تو وہاں پر باتیں ہوتی رہی، وہ بات لمبی ہوتی رہی۔ تو جناب ایک دوسرے افلاطون بیٹھے تھے، ہمارے اسسٹنٹ کمشنر جناب حبیب بنگلزئی صاحب۔ تو حبیب بنگلزئی صاحب نے کیا وہاں پر بات کی، بہت بہترین بات کوٹ کی۔ کیا کہا کہ آپ جو عزت ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک پرائیویٹ ٹیچر جو ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ تو فیس لے رہا ہے۔ جناب بنگلزئی صاحب آپ پتہ نہیں کہاں کے پڑھے لکھے ہیں، کس ایگزام کے بیسس پر آپ پاس ہوئے مجھے یہ پتہ نہیں ہے، کس کمیشن نے آپ کو پاس کرایا، کس طریقے سے پاس کرایا، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے، آپ اتنے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی پوزیشن یہ ہے۔ سر عجیب تعجب ہے آپ کی اس پر۔ پھر اس کے بعد مختلف باتیں ہوتی رہی ہیں، کبھی فلوئنسی پر ہی ہیز اے گڈ انگلش فلوئنسی، اس کی بات کی۔ میں نے کہا سر میری گڈ فلوئنسی نہیں ہے، میرا سب طلباء کی الحمدللہ اس طریقے سے فریکوینسی ہے۔ پھر بتا رہے تھے اس کی گرامیٹیکل مسٹیکس ہے، کبھی کس بات پر جا کر ٹھوکتے رہے، کبھی کس بات پر ٹھوکتے رہے، تو آخر تک ہماری بات سنی ہی نہیں ہے۔ تو پھر بھی ان کے ساتھ ہم نے ریکویسٹ کی کہ سر ہم آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز یہ جو وکٹمز ہیں، یہ جو جینوئن وکٹمز ہیں، پلیز آپ کو ریویو کر لیں۔ اب آپ کے پاس ودراول، آپ کے پاس پاورز ہیں، آپ اپنے پاور کو پریکٹس کر لیں، یہ ودرا کر لیں، ان کو آپ ٹائم دے دیں۔ تو یہ ہمارے مطالبات ہیں ان کے سامنے رکھیں اور یہ ان کا رویہ تھا ہمارے سامنے۔ تو میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ میں روزانہ کے بیسس جب بھی گیا ہوں، جب بھی وہاں پر میں نے وٹنس کیا ہے، ایک ہی بات دیکھی کہ صرف یس سر یس سر اور یس سر کے سوا کچھ نہیں سنا ہے۔ یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے پھر ہم پر بھڑکتے ہیں۔ ایک استاد ان کے پاس جاتا ہے، استاد کھڑا ہے، کیا یہ استاد کی کوئی عزت ہے؟ استاد کی عزت اس طریقے سے ہوتی ہے؟ آپ استاد کی اس طریقے سے عزت دیں گے، آپ کی کیا عزت بچے گی؟ آپ کیا خود پڑھ کر کے آئے ہیں؟ کوئی استاد نہیں تھا، کوئی فیسیلیٹیٹر نہیں تھا جس نے فیسیلیٹیٹ کر کے آپ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، آپ ڈی سی بن گئے۔ آپ کی سرٹیفکیشن کہاں سے ہوئی ہے؟ پہلے اپنی سرٹیفکیشن تو آپ پروف کر دیں کہ اسکول سے آپ جا کر سرٹیفکیٹڈ ہیں آپ۔
تو جناب ڈی سی صاحب یہ آپ کا رویہ انتہائی غلط تھا، آپ کا رویہ برائے کرم اپنے رویے کو آپ سوچ لیں۔ تو ہمارے کچھ مطالبات ہیں، جو مطالبات آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ تو پہلا مطالبہ جناب ہمارا اے سی صاحب اور ڈی سی صاحب دونوں سے ہے کہ آپ نے جو باتیں کیے، جو رویہ پیش کیے، برائے کرم آپ اس کی توجیہ پیش کریں، آپ اس کی وجہ ایک اچھا سبب پیش کریں، نہیں ہے تو برائے کرم آپ معذرت مانگ لیں۔ ہم استادوں کو آپ بچوں کا استاد بننے دیں، اپنا استاد نہ بننے دیں۔ آپ نے ہمیں اگر گلی کوچوں میں اگر آپ نے ہمیں دھکیلا تو پھر سر آپ کو اس طریقے سے ہم ایکسپوز کریں گے، اس طریقے سے ایکسپوز کریں گے کہ ساری دنیا بھول جائے گی۔ ہم بچوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں تو لہٰذا ہمیں بچوں کے پاس ہی جانے دیں۔ سر آپ بھول جائیں گے، آپ کو پبلک کے سامنے ہم ایکسپوز کریں گے، کورٹ میں آپ کو سر گھسیٹیں گے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ہماری ذاتی وردی نہیں ہے، کوئی ایک دو بچوں کو پڑھایا نہیں ہے، کوئی عام سٹینڈرڈ بچوں کو ہم نے دیا نہیں ہے۔ آپ کو وہ سر وہ کچھ دکھائیں گے، آپ کو وہ کچھ دکھائیں گے، سر آپ بہت کچھ بھول جائیں گے۔ آپ زندگی میں آپ کی بہت سارے نئی ایکسپیرینسز آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ تو برائے کرم آپ سے پھر معذرت کے ساتھ پھر التجا کرتے ہیں کہ آپ اچھی وہ وجہ پیش کریں جو آپ نے اب ہمارے ساتھ بیہیو کیا ہے، جس طریقے سے آپ بولے ہیں، جو باتیں آپ نے ٹیچر کے خلاف کی ہیں، جس طریقے سے آپ ٹیچر کے متعلق سوچتے ہیں، ورنہ تو آپ اپولوجائز کر لیں۔ یہ تو ہمارا فرسٹ ڈیمانڈ ہے۔ اور دوسرا ڈیمانڈ، آپ نے جو نوٹیفیکیشن ایشو کیا ہے، برائے کرم آپ اس کو ودڈرا کر لیں۔ یہ پاورز آپ کے پاس ہیں اور ان پاورز کو آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا تیسرا مطالبہ جو ہے وہ یہ کہ اسکروٹنی کے لیے ایک الگ کمیٹی بنائی جائے جس میں متاثرین کے نمائندے بھی شامل ہوں۔ ہم ان کو آپ کے پاس اکیلے نہیں جانے دے سکتے، ان میں سادہ لوگ ہیں۔ ابھی میرے پاس یہ ڈاکومنٹس پڑے ہیں، یہ ایک بندہ، میں جب چھوٹا تھا ان سے چھولے کھاتا تھا، ایک غریب انسان ہے، 3 سرٹیفکیٹس اس کے گھر سے جا کر کینسر ہوئے ہیں۔ سر کس بیسس پر آپ نے کر دیے؟ وہ غریب بندہ ہے، آپ کے پاس آ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا۔ آپ کا رویہ ایک ٹیچر کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ When you cannot speak English before a teacher، آپ کی جو حیثیت تو وہ ہے سر۔ اچھا، اس کے علاوہ جو باقی مزید دوسرا مطالبہ ہے وہ یہ کہ ویریفیکیشن کے لیے جو کرائٹیریا یا جو پیرامیٹرز ہیں وہ پلیز آپ ریٹن میں پبلک کریں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کیا کیا آپ کا کرائٹیریا ہے، کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو مطلوب ہیں، تاکہ وہی مطلوب آپ کو دے سکے، تاکہ درمیان میں تیسرے بندے کو موقع نہیں مل سکے کہ وہ ان سے کچھ اور ڈیمانڈ کر سکیں۔ اور تمام متاثرین وکٹمز حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں۔ انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پر ہم ان کے لیے بات اٹھائیں گے، انشاءاللہ کورٹ بھی ان کے ساتھ جائیں گے، ہم سے جو بھی تعاون ہو سکا انشاءاللہ ان کے ساتھ کریں گے۔ الحمدللہ ایک اچھی ٹیم ہمارے پاس موجود ہے، اور سر نے جب اس طریقے سے ہمیں للکارا ہے تو انشاءاللہ اپنے چیلنجز پر انشاءاللہ پورا کا پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا کمشنر صاحب ریزرو ڈویژن اور چیف سیکرٹری بلوچستان سے گزارش ہے کہ اگر ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب ہمارے مطالبات نہیں مانتے ہیں تو وہ ان کا از خود نوٹس لے کر اس معاملے میں انٹرفیئر کر لیں، اور اس کو اتنا ایزی نہ لیں، نہ ہم ایزی بات کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے نرم لہجے کو وہ ہماری کمزوری نہ سمجھ لیں۔ ہمیں ہم قسم کے لہجے آتے ہیں، الحمدللہ ملٹی ڈائمینشنل ٹیچر رہے ہیں اور ملٹی ڈائمینشنل بیسس پر کام بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے ایڈمنسٹریشن کو ہم ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، 48 گھنٹے کا ڈیڈ لائن دے رہے ہیں کہ 48 گھنٹے کے اندر وہ ہمارے مطالبات کو تسلیم کر لیں۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں ہم اپنے جمہوری حقوق، ہم اپنے قانونی حقوق پریکٹس کریں گے۔